من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم صلوات محمد. جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ درگاہ حضرت عباس علیہ السلام میں نماز ظہرین باجماعت ہوتی ہے اور نماز کے بعد اگر کوئی معصوم کی شہادت یا ولادت کی تاریخ ہوتی ہے تو اس کی مناسبت سے یہاں پر مجلس اور محفل کا انعقاد کیا جاتا ہے مومنین کی طرف سے، کیونکہ ماہ رجب وہ مہینہ ہے جس کی ابتدا ایک معصوم کی ولادت سے ہوئی، لہذا یکم رجب امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت کے سلسلے میں محفل کا انعقاد ہوا، پھر 3 رجب شہادت امام علی نقی علیہ السلام، پھر 5 رجب امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت باسعادت، اور آج 10 رجب المرجب ہے جو امام محمد تقی جواد علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی تاریخ ہے. لہذا یہ چوتھی تقریر ہے، ایک مجلس کے عنوان سے ہوئی اور یہ تیسری محفل کے عنوان سے ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ آنے والی 13 رجب عید اعظم ولادت باسعادت مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت 13 رجب کو مکہ مکرمہ بیت اللہ خانہ کعبہ کے اندر ہوئی ہے. یہ بہت بڑی خوشی کی تاریخ ہے، عظیم خوشی کی تاریخ ہے، اور شیعہ حضرات کے لیے بے حد مسرت کی تاریخ ہے کہ ہمارا پہلا امام پیدا ہوا اور وہ بھی خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوا. یہ فضیلت نہ کسی کو ان سے پہلے ملی اور نہ ان کے بعد آج تک کے ملی اور نہ انشاءاللہ قیامت تک ملے گی. یہ نظام قدرت تھا. ہاں، جہاں سے پہلا امام ملا ہے وہاں سے ہمیں آخری امام ملے گا، لیکن وہ پہلا امام خانہ کعبہ کے اندر آیا اور آخری امام خانہ کعبہ کے باہر ظاہر ہو. تو یہ امامت کی شان ہے، اور میں نے سرنامہ کلام کی حیثیت سے جس آیہ کریمہ کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی، یہ سورہ نساء کی 59ویں آیہ کریمہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اور اطاعت کرو رسول کی اور جو تم میں صاحبان امر ہیں. یعنی اللہ نے رسول کے بعد کچھ ایسے صاحبان امر معین فرمائے ہیں، مقرر کیے ہیں کہ جو رسول کے بعد سے لے کر اور قیامت آنے تک کے باقی رہیں گے. یہ سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوگا، اس لیے کہ اطاعت اگر آج واجب ہے تو جس کی اطاعت واجب ہے اس کا ہونا بھی لازمی ہے. اطاعت منسوخ نہیں ہوئی ہے. یہ اطاعت کا حکم دیا گیا تھا، ٹھیک ہے، رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا تھا. رسول آج ہمارے سامنے نہیں ہیں، ان کے فرامین ہمارے سامنے ہیں، ان کے ارشادات ہمارے سامنے ہیں، ان کی احادیث ہمارے سامنے ہیں، جس کے ذریعے سے ہم ان کی اطاعت کر سکتے ہیں. ظاہر کہ اطاعت کے لیے لازم بھی نہیں ہے کہ انسان سامنے ہو، اس کا معتبر قول ہم تک آ جائے.
لیکن اللہ ہمارے سامنے ہے؟ نہ وہ ہمارے سامنے کبھی تھا اور نہ کبھی ہے اور نہ کبھی ہوگا۔ اور سے لوگوں کا عقیدہ ہے کہ وہ قیامت کے دن اپنا دیدار کرائے گا، وہ عرش پر بیٹھتا ہے اور اتنا بھاری بھرکم ہے کہ اس کے بیٹھنے سے عرش چرچرانے لگتا ہے، اور عرش یعنی وہ اتنا گویا موٹا ہے کہ اس کا عرش پر بیٹھنے سے اس کے یہ چوتڑوں کا گوشت جو ہے اس سے باہر رہتا ہے، یعنی اپنا جیسا بنا لیا۔ یہاں تک کہ لکھا ہے کہ جہنم میں اپنا پیر ڈالے گا، تو بھائی جس کا پیر ہو وہ ڈالے، جس کا چہرہ ہو وہ دکھائے، جس کے جسم کے اعضاء یہ ہوں جو عرش پر بیٹھے۔ بھائی یہاں تو جب ہم نے اعضائے خداوند عالم کی طرف توجہ کی تو وہ جسم و جسمانیات سے مبرہ نظر آیا۔ وہ کلیم اللہ ہے لیکن زبان سے نہیں بولتا ہے، دہن سے نہیں بولتا ہے، جس میں چاہے آواز پیدا کر دے۔ وہ کلیم اللہ ہے، کلام کرنے والا جناب موسیٰ سے ایک ہرے بھرے درخت سے جس میں ایک آگ ایسی روشن تھی اس سے کلام کیا، عرش پر پیغمبر اسلام سے کلام کیا، متکلم ہے وہ۔ اس کے صفات ہیں، صفات ثبوتیہ، صفات سلبیہ، ہم اس کو ان صفات کے ذریعے سے مانتے ہیں، لیکن وہ نظر کبھی نہیں آئے گا۔ بھائی یہ قرآن مجید میں جو واقعے بیان کیے گئے ہیں یہ یوں ہی نہیں بیان کیے گئے، یہ ہمارے آپ کے درس کے لیے، غور و فکر کے لیے بیان کیے ہیں۔ جب جناب موسیٰ کی امت نے جناب موسیٰ سے کہا کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور جناب موسیٰ نے جا کے کوئی طور پر کہا پروردگار تو دیکھ رہا ہے کہ یہ ہماری امت کیسی ضد کر رہی ہے، کہا کہ ٹھیک ہے ان کو لے آؤ، ہم ایک تجلی کا ان کو نظارہ کرائیں گے، اگر یہ اس کو برداشت کر لیں۔ یعنی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں اپنے کو دکھاؤں گا، تجلی جناب موسیٰ نے انتخاب کیا اپنی امت میں سے، 70 لوگوں کو لے کر آئے۔ قرآن نے کہا کہ جناب موسیٰ کی امت میں سے 70 افراد جب آئے ہیں اور اللہ نے اپنی تجلی کا نظارہ کرایا تو وہ سب جل کر راکھ ہو گئے اور جناب موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ تو جب تجلی کا نظارہ نہ کر سکے تو اللہ کا دیدار کیا کریں گے؟ اور پھر میں نے کہا کہ وہ جسم و جسمانیات سے مبرہ ہے، جو جسم و جسمانیات سے مبرہ ہو اس کو آپ کیا دیکھیں گے؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ مظاہر خداوندی کا عکس اس نے اس زمین پر ایسے بندوں میں پیدا کر دیا کہ اس کو دیکھو، اللہ کو پہچانو۔ لہذا اس نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے ان سارے صفات کو بیان کر دیا۔ علی کا چہرہ وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ، علی کا ہاتھ ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، علی کی زبان لسان اللہ، اللہ کی زبان، علی کے کان اذن اللہ، اللہ کے کان، جنب اللہ، یہ سب اعضاء علی کے ہیں لیکن نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف۔ لیکن علی علی ہے اور اللہ اللہ ہے، آپ علی کو اللہ نہیں کہہ سکتے۔ علی مخلوق ہے، اللہ خالق ہے۔ اللہ پیدا کرنے والا ہے، علی پیدا ہونے والے ہیں۔ علی نے سجدہ کر کے بتایا کہ دیکھو ہم آپ جو ہیں معبود نہیں ہیں، ہم خود کسی کی عبادت کرتے ہیں۔ شاید یہی وجہ تھی کہ جب مسجد کوفہ میں آپ کے سر پر ضربت لگی حالت سجدہ میں اور مولا نے سر اٹھایا تو کیا کہا؟ فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ صلوات محمد۔ عزیزوں یہ شان علی ہے، امامت ہے، تو ہم علی کو اللہ نہیں کہتے، شرک ہے۔ علی علی ہے، اللہ اللہ ہے، اللہ معبود ہے، خالق ہے، علی عبد ہے، اس کے بندے ہیں، لیکن مظہر صفات الہیہ ہے، مظہر صفات الہیہ۔
اللہ کے صفات کے مظہر، ہم انہیں دیکھیں اور اللہ کو پہچانیں۔ اسی لیے سارے القاب مولا کائنات کے ہیں کہ علی کی زبان لسان اللہ ہے، علی کی آنکھیں عین اللہ ہے، علی کی کان اذن اللہ ہے، علی کا ہاتھ ید اللہ ہے، یہ سارے صفات علی کے پائے جاتے ہیں۔ بہرحال قرآن کی آیت علی بات یہاں پہ ہو رہی تھی کہ جس کی اطاعت کا حکم ہے اس کا ضروری نہیں ہے کہ وہ ظاہر بھی ہو، تو یہ اللہ کی اطاعت پہ بات تھی، تو لہٰذا یہ اللہ کی طرف گفتگو کا موضوع مڑ گیا۔ تو بہرحال اللہ کا کلام قرآن ہے، تو اللہ سامنے آ کر حکم نہیں دے رہا ہے، اس کا کلام ہم تک رسول کے ذریعے سے پہنچ رہا ہے، تو لہذا اللہ کی اطاعت اس کلام الہی کے ذریعے سے واجب ہے۔ رسول کی اطاعت واجب ہے۔ آج ہمارے درمیان میں رسول نہیں ہے، لیکن کلام رسول موجود ہے، ان کی اطاعت واجب ہے۔ ائمہ معصومین علیہ السلام 12 امام رسول کے بعد جانشین ہیں اور اولی الامر ہیں، لہذا چاہے وہ ہمارے سامنے ہو، چاہے پردے غیب میں ہو، ان کی اطاعت اگر ان کا حکم ہم تک پہنچ گیا تو ان کی اطاعت ہم پر واجب ہے۔ لہذا 12 امام رسول کے آخری رسول رب العالمین کے جانشین ہیں۔ اس کے پہلے امام علی علیہ السلام ہے، آخری امام حجت خدا ولی عصر امام زمان، اور آج بھی وہ آیات ہیں۔ اب یہ سلسلہ امامت ہے جس کی نویں کڑی، جس کا نام محمد ہے، لقب تقی الجواد، یہ ہمارے نویں امام کے القاب ہیں۔ جناب امام محمد تقی علیہ السلام سلسلہ امامت کی نویں کڑی ہے، نویں کڑی ہے، اور سلسلہ عصمت کی 11ویں کڑی ہے، اور سلسلہ امامت میں سب سے کم عمر جس امام کو ملی ہے وہ یہی نواں امام ہے۔ سب سے کم عمر یعنی کل 25 سال کی عمر میں آپ درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ پیدا کب ہوئے؟ 10 رجب 195 ہجری مدینہ منورہ۔ پدر بزرگوار امام علی رضا علیہ السلام، مادر گرامی جناب خیزران، یہ آپ کی مادر گرامی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب اس امام کی عمر کم ہے تو کچھ ایسے حالات ہوں گے جس کی وجہ سے امام علیہ السلام کی عمر بھی کم رہی، اور امام علیہ السلام کو اپنے باپ کی جدائی کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ اس وقت مامون رشید کا دور تھا۔ ہارون رشید کے 2 بیٹے، ایک امین دوسرا مامون۔ امین یہ جو عراق کی عرب کی نسل سے بیوی تھی اس کا بیٹا تھا، اور مامون یہ عجم یعنی ایران کی جو بیوی تھی اس کے بطن سے پیدا ہونے والا بیٹا تھا۔ اور جس وقت ہارون رشید کا انتقال ہوا اس وقت مامون یہ خراسان میں تھا، امین یہ بغداد میں تھا، اور اس وقت بغداد یہ پایتخت تھا۔ ہارون رشید یہ 7ویں امام کے دور میں تھا، اور 7ویں امام کو اس نے زہر دلوایا۔ ہارون رشید کے مرنے کے بعد اس نے اپنے بیٹے امین کو حکمراں اور بادشاہ بنایا، کیونکہ اس کی بیوی بھی چاہتی تھی کہ میرا بیٹا ہارون کے بعد پایتخت وہ جو ہے تخت پر بیٹھے اور خلیفۃ المسلمین بنے۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ حکومت ایسی چیز ہے کہ جو نہ بھائی بھائی کو دیکھتی ہے، نہ باپ بیٹے کو دیکھتے ہیں۔ بیٹا باپ کو قتل کر دیتا ہے اقتدار کے لیے، بھائی بھائی کو قتل کر دیتا ہے، لہذا باپ نے امین کو اپنا جانشین بنایا اور حکومت اس کو سونپی، اور مامون یہ خراسان میں تھا، لیکن اس کو حسد ہوا اور یہاں تک کہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کرا دیا، اور پوری سلطنت پر یہ حاکم بن گیا۔ اب یہ متوجہ ہوا امام علیہ السلام کی طرف،
امام مدینے میں تھے 8ویں امام، اور یہ خراسان میں تھا، اور اس نے اپنا پائتخت اس وقت خراسان یعنی ایران کو، جو اس وقت مشہد کہلاتا ہے، اس کو اس نے بنایا۔ اس نے خط بھیجا 8ویں امام کو بلانے کے لیے، اور اپنے سپاہیوں کو بھیجا کہ آپ کو بادشاہ نے خراسان میں طلب کیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ امام جو ہے بظاہر مجبور ہے حاکم وقت کے سامنے، اس لیے کہ اگر خلاف ورزی کرے تو جب بھی گرفتار ہو جائیں گے، قید میں ڈال دیے جائیں گے، لہذا مصلحت خداوندی اور مرضی معبود کے سامنے سر تسلیم سب کر دیتے تھے۔ آپ تیار ہو گئے، لیکن علم امامت سے جانتے تھے کہ مدینے سے اب میں جا رہا ہوں تو دوبارہ مدینے آنا نصیب نہیں ہوگا۔ یہ کب کا واقعہ ہے؟ 200 ہجری تقریباً۔ 9ویں امام کی عمر کیا ہوئی؟ 195 میں پیدا ہوئے، 5 سال، یعنی 5 سال کی عمر میں ہمارا نواں امام باپ کے داغ سے، باپ کی جدائی سے محروم ہو گیا۔ امام علیہ السلام قبر رسول پر آئے، اپنے جد کی قبر سے رخصت ہوئے، بیٹے کو اپنا جانشین معین کیا، مدینے میں چھوڑا، اور آپ خراسان چلے گئے۔ اب تفصیلات میں مجھے نہیں جانا، 8ویں امام کی بلایا تھا اس نے کہ میں حکومت سونپ دوں گا، اپنی ولی عہد بنانے کے لیے کہا۔ امام نے یہی کہا کہ بھائی جو تیرے بعد ہو وہ ولی عہد بنے، میں تو تیرے بعد زندہ ہی نہیں رہوں گا۔ یعنی آپ علم امامت سے جانتے تھے کہ یہ مجھے زہر دے دے گا، جب میں رہوں گا نہیں تو اس کے بعد میں بادشاہ کہاں سے بن جاؤں گا، حکومت مجھے کہاں سے مل جائے گی، لہذا لیکن وہی تلوار، اگر آپ نے قبول نہیں کیا تو امام نے اس شرط پہ ولی عہدی کو قبول کیا تھا کہ میں حکومت سلطنت کے کاموں میں، حکومت کے کاموں میں دخل اندازی نہیں کروں گا، میں صرف اپنے جد کے دین کو پھیلاؤں گا، ان کے علوم کو عام کروں گا۔ یہ 8ویں امام نے بادشاہ سے کہہ دیا تھا۔ 3 سال یکم رمضان سن 200 ہجری میں امام علی رضا علیہ السلام کی ولی عہدی کا جشن منایا گیا، سکہ رائج ہوا، یہ سارے خوشیاں منائی گئی خراسان میں۔ 3 سال 200 ہجری، 2 کے بعد 3، 201، 202، 203 صفر کا مہینہ یا ذوالقعدہ کا مہینہ، انہیں اس طرح سے امام علیہ السلام کو زہر انگوروں میں ملا کے دے دیا گیا، تو 3 سال آپ خراسان میں بحیثیت ولی عہد کے رہے۔ اس 3 سال میں امام نے علم کا سکہ جما دیا، مناظرے ہوئے، مامون بھی بڑے بڑے علماء کو بلاتا تھا، یہودی علماء، عیسائی علماء، مجوسی علماء، اور امام سے مناظرے کراتا تھا۔ تاریخ میں وہ مناظرے موجود ہیں جو امام علیہ السلام سے ہوئے ہیں، اور سب کو امام لاجواب کر دیتے تھے، اور سب اسلام لے آتے تھے، قبول کر لیتے اسلام کو۔ عیون اخبار رضا، شیخ صدوق علیہ رحمہ کی کتاب ہے 2 جلدوں میں، اس میں تمام تفصیلات موجود ہیں 8ویں امام علیہ السلام کی۔ تو اب سن 203 ہجری میں امام علی رضا علیہ السلام کو زہر سے شہید کیا گیا۔ 9ویں امام کی عمر کیا ہوئی؟ 8 سال۔ 5 سال کی عمر میں جدائی ہوئی باپ کی، اور 8 سال کی عمر میں 9ویں امام کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا، یتیم ہو گئے۔ اب 8 سال سے لے کر امام علیہ السلام کی امامت کا دور کیا ہے؟ 22 سال۔ 25 سال کی عمر تھی، اب 25 سال میں سے نہیں، 25 سال میں سے 8 سال کو مائنس کر دیں آپ، تو 5 وہ 3 وہ 17 سال۔ 17 سال امام علیہ السلام کی امامت کا دور ہے۔ 9 سال کی عمر تھی، پھر آپ کو بغداد بلا لیا گیا، 9ویں امام کو بھی۔ تاریخ نے ایک واقعہ آپ کے بچپنے کا لکھا کہ مامون رشید نے 8ویں امام کی شہادت کے بعد اپنے دھبے کو چھپانے کے لیے خراسان کو پائتخت کے بجائے پھر بغداد کو پائتخت بنا لیا۔ یہ خراسان سے بغداد آ گیا، عراق میں آ گیا، عراق سے، اور یہاں پھر 9ویں امام کو طلب کیا اس نے۔ اب تاریخ نے یہ واقعہ لکھا کہ ایک دن مامون رشید شکار کے لیے جا رہا تھا، اور ایک جگہ پہ کچھ بچے کھیل میں مصروف تھے، ان بچوں کے ساتھ
ہمارا نوا امام جن کی عمر تقریباً 9 سال کی تھی، یہ بھی موجود تھے۔ بچے ڈر و خوف، بادشاہ کی دہشت کی وجہ سے، ڈر و خوف کی وجہ سے ادھر ادھر چلے گئے۔ امام اپنی جگہ پر کھڑے رہے۔ اس نے دیکھا کہ سارے بچے چلے گئے لیکن یہ ایک بچہ جو ہے وہ اپنی جگہ پر کھڑا ہوا ہے۔ اس نے سواری کو روکا، روکنے کے بعد کہا کہ صاحبزادے آپ کیوں نہیں گئے؟ تو امام نے 3 جواب دیے۔ کہا کہ راستہ تنگ نہیں تھا، جو میں ہٹ جاتا اور میرے ہٹنے سے راستہ وسیع ہو جاتا۔ دوسرے، میں نے کوئی خطا، کوئی گناہ نہیں کیا تھا جو میں کوئی ڈر و خوف کی وجہ سے بھاگ جاتا۔ تیسرے، میں تیری طرف سے یہ گمان نہیں رکھتا کہ تو بغیر کسی خطا کے اذیت پہنچائے۔ اس نے جب یہ معقول جواب سنا تو کہا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ کہا کہ محمد۔ کس کے بیٹے ہیں؟ کہا کہ علی کے۔ خاموش ہو گیا، شکار پہ نکلا تھا، چلا گیا۔ اس کے ساتھ ایک باز تھا، اس نے باز کو شکار پہ چھوڑا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ باز واپس آیا تو اپنی مٹھی میں چھوٹی سی ایک مچھلی لے کر آیا۔ وہ مچھلی کہاں سے لایا؟ وہ تفصیلات ہیں کہ اللہ نے امام سے جب سوال کیا تو امام نے جواب دیا۔ مچھلی لے کر آیا، بادشاہ نے وہ مچھلی کو مٹھی میں دبا لیا۔ شکار سے واپس پلٹا، دیکھا کہ پھر اسی جگہ پہ بچے کھیل میں مصروف ہیں اور سارے بچے بادشاہ کی سواری کو دیکھ کر منتشر ہو گئے، لیکن وہ بچہ اپنی جگہ پر کھڑا رہا۔ اب دوبارہ جب وہ آیا تو بادشاہ امام سے پوچھتا ہے، یہ بتائیے صاحبزادے میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ امام کہہ دیتے مچھلی، اگر جانتے تھے، یا کہہ دیتے مجھے نہیں معلوم۔ تو امام یہ تو کہہ نہیں سکتے مجھے نہیں معلوم، اس لیے کہ اللہ نے ہر شے کا علم انہیں دیا ہے، چاہے وہ ظاہر ہو چاہے غائب ہو۔ تو امام کی زبان پر کبھی لا نہیں آئے گا، نہیں آئے گا، لیکن علم امامت کو امام آشکار کرتے ہیں۔ کہا کہ بادشاہ وقت شکار کے لیے نکلتا ہے، اپنے باز کو شکار پہ چھوڑتا ہے اور باز شکار کر کے ایک مچھلی لاتا ہے جو اللہ نے زمین و آسمان کے درمیان دریا خلق کیے ہیں، اور وہ مچھلی کو لے کر آتا ہے اور بادشاہ وقت ہم اہل بیت کا امتحان لیتا ہے۔ امام نے پوری تفصیل کے ساتھ جواب دیا، بتا دیا کہ تیرے ہاتھ میں مچھلی ہے جو تیرا باز شکار کر کے لایا ہے۔ امام کو مامون نے سینے سے لگا لیا، کہا کہ بے شک آپ علی رضا کے فرزند ہیں۔ اپنی سواری میں بیٹھ ڈالا، دربار لے کر آ گیا۔ اب جو درباریوں نے دیکھا کہ یہ تو، کہا کہ یہ کس کو لے کے آئے؟ کہا کہ یہ محمد ہے، علی رضا کے فرزند۔ اب ظاہر ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں بغض آل محمد تھا، انہوں نے بادشاہ کے کان بھرنا شروع کی کہ ابھی آپ تو باپ سے آپ کو نجات ملی تھی اور اب آپ ان کے بیٹے کو لے آئے، ابھی تو کم سن ہے، ابھی یہ تو کسی کے سامنے زانو ادب طے کرے۔ یعنی دنیا والے یہی سمجھتے ہیں کہ امامت چھوٹی ہے تو علم حاصل کرے، لیکن جو معرفت امام رکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ یہ چھوٹے ہو یا بڑے ہو، ان کو کسی کے سامنے زانو ادب طے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کا علم اللہ کا علم ہوتا ہے، ان کا علم رسول کا علم ہوتا ہے۔ اب بادشاہ تھا ضرور، 8ویں امام کا قاتل بھی تھا، لیکن جانتا تھا، معرفت امام رکھتا تھا کہ یہ امامت ہے۔ اس نے چیلنج کر دیا۔ کون چیلنج کر رہا ہے؟ دشمن چیلنج کر دیا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ان کو کسی کے سامنے زانو ادب طے کرنے کی ضرورت ہے تو تمہارے ذوم ناقص میں جو سب سے زیادہ عالم ہو اس کو ان کے مقابلے پر لے آؤ۔ تاریخ کے مناظرے کا عادی تو تھا ہی، وہ 8ویں امام کے دور میں مناظرے بڑے بڑے کراتا رہتا تھا، لہذا اس نے بغداد میں بھی آ کر 8ویں امام کے ذریعے سے، 9ویں امام کے ذریعے سے بھی پہلے مناظرے کی دعوت دے دی، لے آؤ، ہو جائے مناظرہ دربار میں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ لوگ کیا کرتے، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، کہا کہ کس کو لایا جائے، کس کو لایا جائے۔ اب ظاہر ہے کہ سب سے بڑے جو عالم تھا اس زمانے میں، اس پر نگاہ گئی۔ اس وقت جو سب سے بڑا عالم ہے وہ ہے قاضی القضات یحییٰ بن اقسم۔ یہ چیف جسٹس ہے، بہت بڑا عالم ہے، فیصلے کرتا ہے۔
چیف ہے یہ عدالت کا، اس کو لایا جائے۔ دن تاریخ وقت معین ہو گیا، بادشاہ نے بھی دل کھول کر کے اعلان کر دیا کہ جس کا دل چاہے وہ آئے اس مناظرے میں شریک ہو اور سنے، دیکھے آ کر کے۔ دربار سجایا گیا، کرسیاں بچھائی گئیں، بڑا شاندار اہتمام ہوا، تخت بچھا ہوا ہے، بادشاہ تخت پر بیٹھا ہوا ہے، امام کو مسند پر بیٹھالا ہے، یحییٰ بن اقسم بھی آیا بیٹھ گیا۔ یہاں تک کہ مناظرے کا وقت آیا، یحییٰ بن اقسم نے بادشاہ سے کہا حضور اجازت ہے کہ میں ان سے کچھ سوال کروں؟ کہا کہ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو، انہی سے پوچھو جس سے سوال کرنا ہے۔ اب یحییٰ بن اقسم نے جب بادشاہ کا یہ جواب سنا تو اس کو لامحالہ ایک 9 سال کے بچے کی طرح مخاطب ہو کر کہنا پڑا، اے صاحبزادے کیا میں آپ سے کوئی سوال کروں؟ تو امام نے اسی لب و لہجے میں جو آپ کے جد کا لب و لہجہ تھا کہ جو پوچھنا ہے پوچھ لے، یعنی جو کوفے کے منبر سے مولا کائنات فرماتے تھے سلونی سلونی، وہی ان کا پوتا کہہ رہا جو پوچھنا ہے پوچھ لے۔ اب یہ سوچتا ہے کہ کون سا مسئلہ پوچھا جائے، چلو اس سے ٹپیکل مسئلہ پوچھا جائے جو روزمرہ کا نہیں ہے، تو شاید یہ جواب نہ دے سکے۔ کہا کہ یہ بتائیے کہ اگر کوئی شخص حالت احرام میں شکار کر لے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ جیسے اس نے سوال کیا تو امام نے فرمایا کہ پہلے تو یہ بتا، کیونکہ تیرا جواب سوال جو ہے یہ ناقص ہے، پہلے تو یہ بتا کہ یہ شکار کرنے والا جس نے شکار کیا ہے یہ شکار حج میں کیا ہے یا عمرے میں کیا ہے؟ یہ شکار پہلی مرتبہ کیا ہے یا اس سے پہلے بھی کیا ہے؟ یہ شکار دن میں کیا ہے یا رات میں کیا ہے؟ یہ شکار ہل میں کیا ہے یا حرم میں کیا ہے؟ یہ شکار پرند کا ہے یا چرند کا ہے؟ شکار کرنے والا مسئلے سے واقف تھا یا ناواقف تھا؟ شکار کرنے والا شکار کے بعد نادم ہے یا مصر ہے؟ اب جو امام نے ایک سوال میں سوال پیدا کر دیے تو اس نے سر جھکا لیا، کہا کہ یہ تو ہمیں نہیں معلوم۔ اب تاریخ یہ لکھتی ہے کہ امام نے جتنی شقیں ایک سوال میں پیدا کی تھی ان سب کے کفارے الگ الگ بتائے۔ اس نے ایک سوال کیا تھا کہ اگر کوئی حالت احرام میں شکار کر لے تو اس کا کفارہ کیا ہے، امام نے اتنی شقیں پیدا کر دی اور ہر شق کا حوالہ، ہر شق کا کفارہ الگ الگ بتایا۔ اب یہ کتابوں میں موجود ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں امام کہ کیا میں بھی تجھ سے کچھ سوال کروں؟ تاکہ پوچھے، اگر معلوم ہوگا تو بتا دوں گا۔ تو بھی امام نے کہا کہ ایک عورت ہے، ایک مرد ہے، اس نے ایک عورت کو دیکھا مغرب کے بعد اس کے اوپر حرام تھی، پھر وہ حلال ہو گئی، پھر حرام ہو گئی، پھر حلال ہو گئی، 6-7 موقع امام نے بیان کیے کہ اس وقت حرام ہوئی، پھر حلال ہوئی، پھر حرام ہوئی، پھر ایک ہی عورت 24 گھنٹے میں اتنی مرتبہ کیسے حلال ہوئی، کیسے حرام ہوئی؟ جب امام نے سوال کیا تو یہ جواب نہیں دے سکا، کہا کہ فرزند رسول آپ ہی بتائیں۔ امام نے اس کا بھی بتفصیل جواب دیا جو کتابوں کے اندر امام کے مناظرے میں موجود ہے۔ صلوات محمد اس کا بھی جواب دے دیا تو اب مامون رشید نے کہا کہ دیکھو میں نہیں کہتا تھا کہ ان کو کسی کے سامنے ظان و ادب طے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا علم اللہ اور رسول کا علم ہے، چاہے یہ کمسن ہو، چاہے جوان ہو، چاہے بوڑھے ہو۔ اسی مجمع میں، اسی محفل میں مامون نے اپنی بیٹی ام الفضل کے ساتھ امام علیہ السلام کا عقد کر دیا اور امام علیہ السلام نے خطبہ پڑھا، عقد ہوا۔ آج جو خطبہ نکاح میں پڑھا جاتا ہے الحمدللہ اقرارن، یہ والا جو خطبہ ہے یہ نوے امام کا تعلیم کیا ہوا ہے جو انہوں نے خود اپنے نکاح میں مامون کے دربار میں پڑھا تھا۔ بس عزیزوں مجھے زیادہ تفصیلات میں نہیں جانا ہے۔ تو اب اس امام نے 17 سال اپنی دور امامت کے گزارے۔ اب اس 17 سال میں جو امام کر سکتے تھے وہ کیا،
اور دین کو پھیلایا، سب نے امام کے علم کا لوہا مانا کہ بے شک یہ معصوم ہے، امام ہے، منصوص من اللہ ہے، محفوظ عن الخطا ہے، ان سے کوئی خطا کا امکان نہیں ہے۔ بس عزیزوں، آخری دور میں جب امام کے آخری زمانہ تھا، معتصم عباسی کا دور تھا، تو اس دور میں امام بغداد ہی میں تھے۔ بس ایک یہ آخری واقعہ، اس کے بعد ختم دعا۔ اب ظاہر ہے کہ رسول کے بعد سے لے کر اور 9ویں امام تک یہ بہت سے مسالک سامنے آ گئے تھے، علماء کے نظریات سامنے آ گئے تھے، لیکن اہل بیت کا نظریہ ایک ہوتا ہے۔ پہلے امام سے لے کر آخری امام تک کبھی ان کی یہاں اختلاف نہیں ہوگا، جو پہلا کہے گا وہی دوسرا کہے گا، وہی آخری کہے گا، کیونکہ یہ کلنا محمد کا مصداق ہے۔ ان کا پہلا بھی محمد ہے، ان کا درمیانی بھی محمد ہے، ان کا آخر بھی محمد ہے، یہ کل کے کل محمد ہے، لہذا جو پہلے نے کہا وہی آخری کہے گا۔ علماء میں اختلاف ہو لیکن ائمہ میں اختلاف نہیں ہوتا ہے، یہی فرق ہے علماء میں اور ائمہ میں۔ تاریخ لکھتی ہے کہ معتصم کے دور میں ایک چور لایا گیا، گرفتار ہوا۔ اب یہاں پہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اسلام نے کچھ قانون ایسے معین کیے ہیں جس میں سزا ہے، سزائیں ہیں، اور ہر حکومت میں، ہر زمانے میں، ہر دور میں سزائیں، کیا آج کے دور میں سزائیں نہیں ہیں؟ اگر سزائیں نہ ہوں تو یہ جیل خانے کیوں؟ یہ جیل بنے ہوئے ہیں۔ اس جیل کا مطلب یہ ہے کہ یہ جن کو سزائیں دی جاتی ہیں ان کو جیل میں رکھا جاتا ہے۔ وہ الگ بات ہے، کسی کو سال بھر، کسی کو 2 سال، کسی کو عمر قید، کسی کو پھانسی، یہ الگ الگ سزاؤں کے وہ ہیں، کیٹیگریز ہیں سزا، لیکن سزا یہ ہر قانون میں آپ کو مل جائے گی۔ تو اسلام نے بھی سزائیں معین کی ہیں، اور ان سزاؤں کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے اور حدیث میں بھی ہے، اس کی باقاعدہ تعبیرات ہے۔ علماء نے اس تعبیرات کو پورا باقاعدہ کتابوں میں سزاؤں کو لکھا ہے، یہاں تک کہ اگر ایک خراش آ جائے، ایک پور ٹوٹ جائے تو اس کا کیا دیت ہے، ختم کر دیا جائے تو اس کی کیا دیت ہے۔ ہر یعنی جرم کا، ہر اس کا جو گناہ انسان کرتا ہے تو یا معاملات میں دوسروں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، ہر ایک چیز کی سزائیں اسلام نے معین کی ہیں، لیکن عدل کے ساتھ، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہے، اور اللہ کی سزاؤں میں مصلحت بھی ہے۔ مثال کے طور پہ چور کی سزا ہے، مثال کے طور پہ زنا کی سزا ہے۔ زنا کی سزا کیا ہے؟ سنسار کر دیا جائے۔ اگر ثابت ہو جائے جرم مرد و عورت کا تو اسے سنسار کر دیا جائے، یا ایسے سنسار کیا جائے کہ وہ ہلاک ہو جائے۔ یہ اسلام کی قانون ہے۔ اور اب ظاہر ہے کہ آپ یہ نہ کہیں کہ اسلام کسی کے ساتھ زیادتی کرتا، زیادتی نہیں کرتا بھائی۔ جب یہ سنسار کیا جائے گا عوام کے سامنے، پبلک کے سامنے، تو وہ گناہ معاشرے سے دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گا۔ اس لیے کہ انسان جب دیکھے گا کہ اس کو سنسار کیا جا رہا ہے، اور اگر ہم نے یہ گناہ کیا تو ہمیں بھی سنسار کیا جائے گا، تو یہ دباؤ پڑے گا اور پریشر پڑے گا اس سزا کا، لہذا معاشرے سے وہ گناہ دھیرے دھیرے ختم ہو جائیں گے، معاشرہ پاک و صاف ہو جائے گا۔ اسلام اس لیے سزا معین کرتا ہے۔ چور کی سزا ہے ہاتھ کاٹ دو، اب ظاہر ہے کسی کا ہاتھ کٹا ہوگا تو اس کو شرمندگی ہوگی، لوگ سمجھیں گے کہ اس نے چوری کی تھی اس لیے اس کا ہاتھ کٹا ہے، تو دوسرے کو ہمت نہیں پڑے گی چوری کرنے کی۔ اگر وہ چوری کرے گا تو اس کو پہلے ہی وہ سوچ لے کہ میرا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا اور میں بھی ذلیل ہوں گا معاشرے میں، تو اپنی ذلت کی وجہ سے وہ اس گناہ سے محفوظ رہے گا، اپنے کو بچائے گا۔ یہ ہے اسلام کا فلسفہ۔ بہرحال ایک چور لایا گیا۔ اب ظاہر کے دربار میں بہت سے علماء تھے اس وقت۔ بادشاہ نے علماء سے کہا کہ بھائی بتاؤ اس کا ہاتھ کہاں سے کاٹا جائے۔ اب ظاہر کے اختلاف بہت ہو گیا تھا رسول کے بعد، ہر علماء نے اپنے اپنے مسلک کے لحاظ سے نظریہ جو تھا پیش کیا، کیونکہ قرآن میں آیا ہے کہ ید ہاتھ کاٹا جائے، اور ید کا اطلاق جو ہے وہ یہ ہاتھ کی پور سے لے کر اور یہ شانے تک ہوتا ہے۔
یہ جو ہاتھ آپ کے سامنے ہے اس کو کہتے ہیں عربی میں ید، ہینڈ، انگلش میں ہینڈ اور عربی میں ید۔ تو قرآن میں آیا ہے ید یعنی ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اب ہاتھ کے اندر پارٹس ہیں، یہ پورے ہیں، 3 پوروں کو ملا کے 1 انگلی ہو گئی، پھر ہتھیلی ہے، پھر یہ گٹا ہے، پھر یہ کلائی ہے، پھر یہ کوہنی ہے، پھر یہ شانہ ہے، پھر یہ بازو ہے۔ تو اب ایک ہاتھ میں کتنے پارٹ آ گئے؟ اور قرآن کہہ رہا ہے ید کاٹا جائے، ہاتھ کاٹا جائے۔ تو علماء نے کسی نے کہا کہ گٹے سے ہاتھ کاٹا جائے، کسی نے کہا کلائی سے، کسی نے کہا کونی سے، کسی نے کہا یہاں سے، ہر ایک نے اپنے اختلاف کیا۔ اب ظاہر کے بادشاہ کے سامنے جب مختلف قول آئے تو بادشاہ بھی چکرایا کہ بھائی سزا ایک دینا ہے اور ہر ایک اپنا اپنا یہ فقہ کا مسئلہ بتا رہا ہے، تو اتحاد ہونا چاہیے، ایک مسئلہ ہونا چاہیے۔ تو رجوع کیا اس نے امام محمد تقی علیہ السلام کی طرف کہ آپ بتائیں کہ چور کا ہاتھ کہاں سے کاٹا جائے؟ تو امام نے کہا تمہارے سامنے لوگوں نے بیان تو کیا ہے، کہا کہ نہیں آپ بتائیں۔ جانتا تھا کہ یہ پانی جو ہے وہ میلا کچیلا نہیں، یہ صاف شفاف پانی ہے جو رسول سے چلا ہے، علی سے ہوتا ہوا یہاں تک پہنچا ہے، یہاں پہ ملاوٹ نہیں ہے علم میں۔ تو امام نے کہا کہ اس کا بائیں ہاتھ یعنی الٹے ہاتھ کی انگلیاں کاٹ دی جائے، بس یہ انگلیاں 4 جو ہے اتنی اس کی بائیں ہاتھ کی کاٹ دی جائے، اس کی سزا قرآن کی روح سے ہو جائے گی۔ اب ظاہر ہے کہ جب یہ قول سامنے آیا تو باقی علماء جو تھے یہ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے کہ یہ تو ہمارے فتوے کے، ہمارے بتائے ہوئے قول کے خلاف ان کا قول ہے۔ فوراً دلیل پوچھ لی، یہ بتائیے جو آپ نے یہ کہا کہ بائیں ہاتھ کی انگلیاں کاٹی جائیں، آپ کے پاس اس کی دلیل کیا ہے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ امام سے دلیل پوچھی جا رہی ہے۔ تو اگر آج ہم کسی مرجع سے کوئی فتوے کی دلیل پوچھیں تو یہ عیب نہیں ہے، اس لیے ہمارے امام سے بھی پوچھا گیا۔ امام نے اس کی زبان کو بند نہیں کیا کہ دلیل کیوں پوچھ رہے ہو، امام نے دلیل دے کر بتایا کہ دیکھو علماء امامیہ وہ ہوں گے کہ جو امام کے نقش قدم پر چل کر فتویٰ دیں گے اور بتائیں گے کہ یہ فتویٰ اس بنیاد پر ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، یہ حدیث رسول ہے۔ صلوات محمد ہمارے علماء گھبراتے نہیں ہیں اور نہ گھبرانا چاہیے۔ اگر کوئی مسئلہ آ جائے سامنے اور اختلافی مسئلہ ہو اور ہم علماء سے رجوع کریں، علماء کو چاہیے کہ اس کی دلیل دیں، اگر وہ فتویٰ قیاس پر نہیں ہے۔ لیکن اگر قیاس پہ ہے تو قیاس کی کوئی دلیل نہیں ہوا کرتی، اور قیاس جو ہے وہ شیطان کا شیوا ہے۔ بہرحال امام نے کہا کہ ہاں دلیل ہے۔ کیا دلیل ہے؟ انہوں نے کہا کہ 2 دلیلیں ہیں، ایک قرآن کی یہ دلیل ہے اور ایک حدیث کی دلیل ہے۔ قرآن کی دلیل یہ ہے کہ اللہ سورہ جن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ انا مساجدہ للہ، بے شک مقام سجدہ اللہ کے لیے ہے۔ انا مساجدہ للہ، مقام سجدہ اللہ کے لیے ہے، یہ ہے قرآن کی آیت۔ پھر امام نے فرمایا کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے کہ مقام سجدہ 7 ہے، مقام سجدہ 7 ہے۔ وہ 7 کون کون سے ہیں؟ دونوں ہاتھ کی ہتھیلیاں، دونوں پیر کے گھٹنے، دونوں پیر کے انگوٹھے کے سرے، 7ویں پیشانی۔ تو یہ 7 اعضائے سجدہ کہلاتے ہیں۔ جب آپ سجدے میں جائیں تو ان 7 اعضاء کو زمین پر رکھے، پھر کہیں سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ۔ تو یہ 7 اعضائے سجدہ ہے، یہ حدیث رسول سے ثابت ہے، اور اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ انا مساجدہ للہ، مقام سجدہ اللہ کے لیے ہے۔ تو اب امام فرماتے ہیں اس لیے اس کی بائیں ہاتھ کی انگلیاں کاٹی جائے تاکہ چور کو سزا بھی دی جائے اور مقام سجدہ بھی محفوظ رہے۔ لہذا جو ہم نے یہ بات بتائی ہے یہ اپنے قیاس سے نہیں کہی ہے، اللہ اور رسول کے ارشاد کے مطابق ہے۔ صلوات محمد
ختم ہو گئی، محفل ختم ہو گئی۔ یہ ہے ہمارے نویں امام علیہ السلام، جن کی عمر 25 سال کی تھی، اور اس 25 سال میں امام نے اس طرح سے خدمات انجام دیے، علوم رسول اور قرآن کو آپ نے پھیلایا، اور 17 سال تقریباً آپ نے اپنی امامت کا دور گزارا، اور 8 سال اپنے والد صاحب امام رضا علیہ السلام کے دور میں رہے، اور آپ کی ولادت باسعادت 10 رجب سن 195 ہجری جمعے کا دن مدینہ منورہ میں ہوئی۔ بس آخری روایت ایک اور بیان کر دوں ولادت کی، جناب حکیمہ خاتون امام علی رضا علیہ السلام کی بہن کا نام بھی ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام کی بہن جناب حکیمہ خاتون کہتی ہے کہ میں اپنے بھائی کیا تھی، میرے بھائی نے کہا اے پھوپھی اماں آج رات میں آپ میرے گھر میں رہے، اللہ اپنی حجت کو ظاہر کرے گا۔ کہا کہ وہ حجت تمہارے کیا کس کے بدن سے؟ کہا کہ جناب خیزران کے بدن سے ظاہر ہوگی۔ کہا کہ ٹھیک ہے، میں ٹھہر گئی، اور رات بھر میں وہاں پہ رہی، اور میں نے کچھ محلے کی خواتین کو بھی جمع کر لیا، اور یہاں تک کہ رات کا کافی حصہ گزر گیا تھا، صبح ہونے والی تھی کہ جناب خیزران کیا درد ذہ کا کے آثار نمودار ہوئے، اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ بچہ زمین پر ظاہر ہو گیا۔ ایک چراغ روشن تھا، چراغ کی روشنی جو تھی وہ حجرے کو روشن کیے ہوئے تھی، لیکن میں نے دیکھا وہ بچہ جو پیدا ہوا ہے وہ ان کی جو ہے وہ ناک بریدہ بھی ہے اور مختون بھی ہے، یعنی ختنہ شدہ بھی ہے۔ یعنی گویا بتایا کہ امام عام بچوں کی طرح پیدا نہیں ہوتا ہے، ان کی ودالت خاص طریقے سے ہوتی ہے، ان کی ناک جڑی ہوئی نہیں ہوتی ہے کاٹنا پڑے، ناک بریدہ ہے اور ختنہ شدہ ہے۔ یہ امام کے صفات میں سے جسمانی صفات ہے۔ اور اس کے بعد فرماتی ہے کہ میں نے ایک تشت منگایا اور بچے کو بیٹھالا تاکہ نہلاؤں۔ چراغ ہوا کے ذریعے سے بجھ گیا، لیکن چراغ کے بجھنے سے روشنی ختم نہیں ہوئی، بلکہ وہ بچہ جو پیدا ہوا تھا اس کے چہرے سے ایسا نور ساطع ہو رہا تھا کہ پورے حجرے کو روشن کیے ہوئے تھا۔ میں نے گویا بتا دیا کہ وہ بچہ دنیا میں آیا ہے کہ جس کا نور اس کے چہرے سے ایسا پھیلے گا کہ چراغ کی روشنی مدھم پڑ جائے گی، اور اس کا نور تاریکی میں اجالا پیدا کر دے گا۔ اس کے بعد لا کر کے کپڑے میں لپیٹا، امام علی رضا علیہ السلام تشریف لائے، بیٹے کو گود میں دیا، امام نے گود میں لیا، پیار کیا، اس کے بعد واپس کر دیا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑی خوشی تھی کہ امام علی رضا علیہ السلام کو طعنہ دیا جا رہا تھا کہ یہ امام وہ ہیں کہ جن کی نسل منقطع ہے، کیا کوئی اولاد نہیں ہے، یعنی آخری زمانے میں امام علیہ السلام کیا یہ اولاد پیدا ہوئی، اور اللہ نے ان کے ذریعے سے نسل کو آگے بڑھایا۔ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ایسا نہیں ہے، اللہ مجھے اولاد دے گا اور اسی کے ذریعے سے امامت کو آگے بڑھائے گا۔ تو یہ دن وہ ہے کہ جب 8ویں امام کو بھی خوشی ہے، ان کی مادر گرامی جناب خیزران کو بھی خوشی ہے کہ اللہ نے ان کو اولاد سے نوازا، اور ہمارا آپ کا نواں امام اس دنیا میں تشریف لایا۔ یہ خوشی کا موقع ہے، لہذا ہم محفل کو منعقد کرتے ہیں، نظر دلواتے ہیں، اور اس خوشی کے موقع پر ہم بارگاہ الہی میں دعا کریں، خداوند عالم تجھے واسطہ محمد والے محمد علیہ السلام کا، خصوصاً امام علی محمد جناب محمد تقی علیہ السلام الجواد علیہ السلام کا، حاضر محفل بارین محفل کی دلی مقاصد کو پورا فرما، ہمارے اعمال خیر کو قبول فرما، اور بانیان محفل کی دل مقاصد کو پورا فرما، ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تاجر فرما۔ ایک نعرہ صلوات۔